دیکھیے ماشاءاللہ بہت سے لوگ کثیر تعداد میں ہمارے بزرگ حضرات آتے رہے، اسی طرح ہماری مائیں بہنیں آتی رہی اور قرآن کو سنا ہے۔ دیکھیں قرآن جس طرح پڑھنا، قرآن جس طرح دیکھنا، قرآن جس طرح چھونا عبادت ہے، اس طرح قرآن سننا بھی یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تقابل کے طور پر ایک آیت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہاں پر فَاسْمَعُوا نہیں کہا۔ ایک ہوتا ہے فَاسْمَعُوا، سماع، سماع کہتے ہیں انسان کام بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ قرآن سن رہا ہے یا کسی کی بات سن رہا ہے۔ ایک عربک گرامر میں ہوتا ہے استماع، استماع کہا جاتا ہے سارے کام چھوڑ کر ایک چیز کے پیچھے لگ جانا، اس کو سننا سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو اس قرآن کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ اب ساتھ ساتھ مزید اس کو وضاحت کے لیے اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر مزید اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ رب العزت رحمان کا تو حکم یہ ہے کہ قرآن سنو، لیکن کفار کیا کہتے تھے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اللہ کہہ رہا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم سنو۔ کفار کہہ رہے ہیں لا تسمعوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو مت سنو۔ اور کفار کیا کہتے تھے؟ وَالْغَوْا فِيهِ، جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ کرو تاکہ کوئی قرآن کو سن نہ سکے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اور کچھ بھی نہ سنو، صرف قرآن سنو۔ کفار کہتے تھے لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، شور کرو قرآن جب پڑھا جائے تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم ترحمون۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لعل بمعنی الواجب من اللہ، ویسے لعل کا معنی شاید ہوتا ہے، لیکن جب قرآن مجید میں لعل آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے واجب کا، کہ جب تم قرآن پڑھا جائے قرآن کو سنو کان لگا کر۔ قرآن سننا تمہارا کام ہے، رحمتیں برسانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہ قرآن سننا ایک مستقل عبادت ہے میرے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت ہے، تلوار نکالی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں بین کے گھر سے گزر ہوتا ہے، اندر سے قرآن کی آواز آتی ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ وہیں پر سر تسلیم خم ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جہاں پہلی نیت تھی قتل کرنے کی، جہاں پہلے نیت تھی گردن اڑانے کی، وہاں پر اپنی گردن پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن سننے کی برکت ہے میرے بھائی۔ حضرت جعفر طیار جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، وہاں پر جاتے ہیں، المختصر بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کس مذہب کی پیروی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو ایک اللہ کی پیروی کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں اور ایک رسول کو مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا ذرا قرآن کیسی کتاب ہے مجھے پڑھ کر تو سناؤ۔ حضرت جعفر طیار سورہ مریم کی پہلی رکوع پڑھتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ تو سیم وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ پھر کچھ لوگ آتے ہیں، کفاران قریش آتے ہیں، وہ شکایت لگاتے ہیں کہ ہماری قوم کے چند بندے آپ کے پاس آئے ہیں، انہوں نے پناہ لی ہے لیکن اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ وہ بادشاہ انہیں دوبارہ بلاتا ہے، دربار میں جب حاضری دیتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے، اور ساتھ برگلاتے بھی ہیں وہ کہ یہ آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ برا بلا بھی کہتے ہیں۔ تو بادشاہ غصے میں آ گیا، دوبارہ بلاتا ہے انہیں اپنے پاس، تو ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، یہ حقیقت ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بلا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار بادشاہ کے محل کے اندر بادشاہ کی مجلس میں کھڑے ہو کر سورہ مریم کی دوسری رکوع کی تلاوت کرتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پڑھتے جا رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہیں نہ ابن اللہ ہیں بلکہ عبداللہ ہیں۔ حضرت جعفر طیار کی اس قرآن کی تلاوت کو سن کر وہ بادشاہ خود ساختہ بول اٹھتا ہے کہ یہ قرآن سچا ہے، فوراً وہاں پر مسلمان ہو جاتا ہے، اپنی قوم سے مخاطب ہوتا ہے کہ آپ نے اس دین کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، لیکن میں آج اس دین کو مان کر ہوں۔ میرے بھائیو، یہ صرف قرآن کے سننے کی برکت ہے۔ جو شخص قرآن سنتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں گھر میں تلاوت کر رہا، ساتھ گھوڑا باندھا ہوا ہے، وہ بدک رہا ہے، بار بار بدک رہا ہے، میں نے تلاوت روکی، میں باہر گیا، دیکھا ایک نور میرے گھر کے سامنے اترا ہوا ہے اور وہ جا رہا ہے آسمان کی طرف، میں تک اسے دیکھ رہا ہوں مسلسل، وہ جاتے جاتے غائب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ مسلسل قرآن پڑھتے، جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے آسمان سے فرشتے آپ کے قرآن کو سننے کے لیے اترے تھے، اور اگر آپ مسلسل قرآن پڑھنا جاری رکھتے، صبح یہ اور لوگ بھی فرشتوں کو دیکھتے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو سنا ہے، اس کو کم نہ لیں، اس سننے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں پڑھنے کی، اس سننے کے ساتھ ساتھ پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں سمجھنے کی۔ رو پڑھتا ہے انسان جب ترجمے سے پڑھتا ہے قرآن جب انسان سمجھ کر پڑھتا ہے، جا بجا قرآن تسلیاں دے رہا ہوتا ہے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تسلیاں دی، غم کا مارا ہوا انسان قرآن کو کھولتا ہے تو سارے کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، مقدس رات ہے، مقدس مہینہ ہے،